رات کے 2 بج رہے تھے جب الویرا نے بیزاری سے اپنی بھاری بھرکم کتابیں بند کی اور انہیں بیڈ کے ایک کونے میں زور سے پٹخ دیا۔ اس کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی بے چینی اور شرارت رقص کر رہی تھی۔ اس کا دل بری طرح مچل رہا تھا کہ وہ اپنے شوہر کامیار کے کمرے میں جائے، کامیار جو اس کی حد سے بڑھی ہوئی شرارتوں اور بچکانہ حرکتوں سے تنگ آ کر اسے پچھلے کئی دنوں سے الگ کمرے میں رہنے کی سزا دے چکا تھا، تاکہ وہ سکون سے اپنے بزنس میٹنگز اور کام پر توجہ دے سکے۔ مگر الویلا کہاں بے چین سی بیٹھنے والی لڑکی تھی۔ اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا، اس کے بال کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے اور اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ اس نے دبے قدموں اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور راہداری کی خاموشی کو چیرتی ہوئی کامیار کے کمرے کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی اس نے کامیار کے کمرے کا ہینڈل گھمایا تو دیکھا کہ کمرہ نیم تاریک تھا اور کامیار گہری نیند میں سو رہا تھا۔ الویرا نے شرارت سے اپنے ہونٹ چبائے اور بہت آہستگی سے بیڈ کے پاس پہنچی۔ کامیار کا چوڑا سینہ اس کے سامنے تھا اور وہ سوتے ہوئے بھی انتہائی پرکشش اور روب دار لگ رہا تھا۔ الویرا نے جھک کر اس کے کان کے پاس اپنے ریشمی زلفیں گرائیں اور بہت مدھم سی سرگوشی کی۔ کامیار، اتنی جلدی سو گئے آپ؟ میں تو آپ کو جگانے آئی ہوں۔ کامیار نے نیند میں تھوڑا سا کسمسایا مگر آنکھیں نہیں کھولیں۔ الویرا کو اس کی یہ بے نیازی ایک آنکھ نہ بھائی۔ اس نے شرارت سے کامیار کی ناک پر اپنی انگلی پھیری اور پھر آہستہ سے کمبل کے اندر ہاتھ ڈال کر اس کی گردن پر گدگدی کرنے لگی۔ اٹھے نا کامیار، آپ نے سوچا کیسے کہ آپ مجھے الگ کمرے میں بند کر کے خود یہاں چین کی نیند سو جائیں گے؟ میں آپ کو اتنی آسانی سے سکون نہیں لینے دوں گی۔ کامیار نے ایک دم جھٹکے سے الویرا کا ہاتھ پکڑا اور اپنی گہری اور بوجھل آنکھیں کھول دیں۔ اس کی نظروں میں غصہ اور خمار کا ایک عجیب سا امتزاج تھا۔ اس نے الویرا کو اپنی طرف کھینچا جس سے وہ سیدھی اس کے سینے پر آ گری۔ الویرا، تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ میں نے تمہیں الگ کمرے میں کیوں بھیجا تھا؟ میری برداشت کا امتحان مت لو۔ کامیار کی آواز کی گونج الویرا کے دل کی دھڑکنیں تیز کر رہی تھی، مگر وہ پیچھے ہٹنے کی بجائے مزید بے باک ہو گئی۔ اس نے کامیار کے سینے پر اپنے ہاتھ جما دیے اور مسکراتے ہوئے بولی، آپ جتنا مجھے دور کریں گے میں اتنا ہی آپ کے قریب آؤں گی۔ آپ بتائیں کیا کریں گے آپ؟ کامیار نے اس کی کمر کے گرد اپنے بازو پھیلائے اور اسے خود سے بالکل قریب لگا لیا۔ اس کا چہرہ الویرا کے چہرے کے اتنا قریب تھا کہ ان کی سانسیں ایک دوسرے میں ضم ہو رہی تھیں۔ اگر میں نے اپنی پر آ گیا الویرا تو تم صبح تک معافیا مانگو گی۔ کامیار کی اس بولڈ لہجے سے الویرا کے پورے وجود میں سنسنی دوڑاتی تھی، مگر اس کی شرارتیں ابھی ختم نہیں ہوئی تھیں۔ اس نے چیلنج نظروں سے اور اسے دیکھا اور اس کے لبوں کے بالکل قریب ہو کر بولی، تو پھر دیر کس بات کی؟ میں بھی تو دیکھوں میرا شوہر کتنا سخت ہے۔ الویرا نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ہونٹوں پر گہری سی لپسٹک لگا کر ایک ہلکا سا مگر حد سے دلکش کوٹ لگایا۔ اس کے بال اس کے سفید کندھوں پر ناگنوں کی طرح لہر رہے تھے اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی شرارت ناچ رہی تھی جو کسی کو بھی پگھلا دینے کے لیے کافی تھی۔ اس نے اپنے نائٹ ڈریس کو تھوڑا سا ٹھیک کیا اور انتہائی پراسرار طریقے سے کامیار کے کمرے کی طرف قدم بڑھائے۔ جیسے ہی وہ کمرے کے اندر داخل ہوئی، اس نے سب سے پہلے پیچھے مڑ کر دروازے کو لاک کیا۔ اس کی لاک ہونے کی آواز جب خاموش کمرے میں گونجی تو کامیار نے بوکھلا کر کمبل ہٹایا اور بوجھل نظریں اٹھا کر دیکھا۔ الویرا نے دیکھا کہ کامیار کا پورا چہرہ شدت بخار سے تمتما رہا تھا اور اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ بخار میں بری طرح تپ رہا تھا، مگر الویرا کی آنکھوں میں اس وقت رحم کی بجائے وہی پرانی ضدی شرارت رقص کر رہی تھی۔ اس نے چلتے ہوئے بیڈ کے قریب آ کر اپنا ایک ہاتھ کامیار کی پیشانی پر رکھا تو اس کی تپش الویرا کے پور پور میں سرایت کر گئی۔ اوہ، میرے سخت جان شوہر کو تو سچ مچ بخار ہے۔ لیکن کامیار، آپ کو کیا لگا تھا کہ اس بخار کا بہانہ بنا کر آپ مجھے خود سے دور رکھ پائیں گے؟ الویرا نے اس کے تپتے ہوئے گال پر اپنی ٹھنڈی انگلیاں پھیرتے ہوئے نہایت مخمور لہجے میں کہا۔ کامیار نے اس کے ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی مگر اس کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ الویرا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں سچ میں بہت بیمار ہوں اور تم یہاں بھی اپنی شرارتوں سے باز نہیں آ رہی ہو۔
اس نے ہانپتے ہوئے کہا، لیکن الویرا نے اس کی ایک نہ سنی اور بیڈ کے کنارے بیٹھ کر اس کے مزید قریب ہو گئی۔ اس کے لبوں پر لگی سرخ لپسٹک کامیار کی نظروں کو بار بار بھٹکا رہی تھی۔ الویرا نے جھک کر اس کی گردن کے پاس اپنی گرم سانسیں چھوڑی اور شرارت سے بولی، کامیار، بخار اتارنے کا سب سے بہترین علاج تو میں جانتی ہوں۔ آپ بس خاموشی سے دیکھتے جائیں کہ میں آپ کی یہ بیماری کیسے دور کرتی ہوں۔ کامیار نے ضبط سے آنکھیں بند کیں کیونکہ الویرا کا لمس اس کے حواس پر حاوی ہو رہا تھا۔ وہ تپ رہا تھا، مگر اب یہ تپش صرف بخار کی نہیں تھی بلکہ الویرا کی قربت نے اس کے اندر ایک نئی آگ لگا دی تھی۔ الویرا نے اپنے لب کامیار کے کان کے پاس لے جا کر سرگوشی کی، دروازہ لاک ہے کامیار، اب آپ چاہ کر بھی مجھے یہاں سے نہیں نکال سکتے۔ کامیار نے ایک زوردار سانس لی اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے ایک جھٹکے سے اپنے نیچے دبا لیا۔ بخار کے باوجود اس کی گرفت میں وہی پرانی مردانہ طاقت تھی۔ تم بہت بڑی آفت ہو الویرا، اور آج اس آفت کو میں خاموش کروا کر ہی دم لوں گا۔ ان دونوں کے درمیان کی دوری اب بالکل ختم ہو چکی تھی اور کمرے کی فضا ان کی تیز ہوتی سانسوں میں بوجھل ہو رہی تھی۔ الویرا نے کامیار کے سینے پر اپنے نازک ہاتھ پھیلائے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہایت بے باکی سے مسکرائی۔ اس کے لبوں کی سرخی اور تپتے ہوئے وجود کی خوشبو کامیار کے حواس کو معطل کر رہی تھی۔ الویرا نے اپنی آواز کو مزید مخمور اور ریشمی بناتے ہوئے کہا، کامیار، اب جب آپ اتنا پاس آ ہی گئے ہیں اور میرے حصار میں قید ہیں تو کیوں نہ آج یہ تمام دوریاں ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں؟ آخر کب تک ہم ایک دوسرے سے یوں لڑتے جھگڑتے اور الگ کمروں میں وقت گزارتے رہیں گے؟ کامیار نے اس کی کمر پر اپنی گرفت مزید سخت کی۔ اس کا پورا جسم بخار سے تپ رہا تھا، مگر الویرا کے ان بولڈ الفاظ نے اس کے دل کی دھڑکنوں کو ایک نیا ہی تلاطم دے دیا تھا۔ الویرا نے اس کے کان کی لو کو چھوتے ہوئے نہایت دھیرے سے سرگوشی کی، کامیار، ہماری شادی کو 4 سال بیت چکے ہیں، 4 سال کا لمبا عرصہ۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمارے اس خالی گھر میں کسی تیسرے کی آمد ہو؟ اب تو ہم ماما پاپا بننے والے ہیں، میں اب مزید انتظار نہیں کر سکتی۔ الویرا کی یہ بات سننا تھا کہ کامیار کا دماغ ایک دم گھوم گیا، جیسے کسی نے اس کے تپتے ہوئے سر پر برفیلے پانی کی بالٹی الٹ دی ہو۔ وہ جو اب تک اس کی قربت کے سحر میں کھو رہا تھا ایک دم ساکت ہو گیا۔ اس کی آنکھیں حیرت اور جھٹکے سے پھیل گئیں۔ تم کیا کہہ رہی ہو الویرا؟ ماما بابا؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کامیار کی آواز میں گھبراہٹ اور بے یقینی صاف جھلک رہی تھی۔ اسے لگا جیسے اس کی کان بج رہے ہوں یا شاید بخار کی شدت میں اسے غلط سنائی دے رہا ہو۔ الویرا نے اس کی بوکھلاہٹ کو دیکھتے ہوئے ایک فاتحانہ مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائی اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بولی، وہی جو آپ نے سنا کامیار، اب یہ شرارتیں اور یہ دوریاں ختم ہونی چاہیے، کیونکہ اب ہماری زندگی کا ایک نیا رخ شروع ہونے والا ہے۔ کامیار کا ذہن اس وقت کسی کمپیوٹر کی طرح تیزی سے پچھلے 4 سالوں کی یادوں کو کھنگال رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ الویرا یہ مذاق کر رہی ہے یا واقعی اس نے خاموشی سے اتنی بڑی خبر کو تیار کر لی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور بخار کی تپش جیسے اب اس کے پورے وجود میں ایک عجیب سی لرزش بن کر دوڑنے لگی۔ وہ الویرا کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جو اس وقت دنیا کی سب سے حسین اور خطرناک عورت لگ رہی تھی، جس نے ایک ہی جملے میں اس کے تمام حواس چھین لیے تھے۔ کامیار نے جیسے ہی ماما بابا کا لفظ سنا، اس کے تپتے ہوئے وجود میں ایک زوردار کرنٹ دوڑا اور اس نے ایک جھٹکے سے الویرا کو خود سے دور کیا۔ وہ جو ابھی چند لمحے پہلے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لینے والا تھا، اب بیڈ پر اچھل کر بیٹھ گیا اور حیرت و پریشانی کے عالم میں الویرا کو دیکھنے لگا۔ الویرا جو اس کے اس رد عمل کی پہلے ہی توقع کر رہی تھی، بیڈ پر نیم دراز ہو کر اپنی زلفیں سنوارنے لگی اور اس کی آنکھوں کی وہی شرارت اب ایک فاتحانہ چمک میں بدل کے چکی تھی۔ کامیار نے ہانپتے ہوئے اپنا ہاتھ اپنے ماتھے پر پھیرا اور بولا، الویرا، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ تم ہوش میں تو ہو نا کہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ الویرا نے معصومیت سے اپنی پلکیں جھپکائیں اور مسکرا کر کہا، بکواس کیوں کامیار؟ کیا آپ کو خوشی نہیں ہوئی یہ سن کر کہ آپ بابا بننے والے ہیں؟ کامیار نے صدمے سے اپنی آنکھیں میچ لیں اور پھر دہاڑ کر بولا، خوشی کیسے الویرا؟ ہمیں شادی کے 4 سال ہو چکے ہیں اور تم جانتی ہو کہ ہمارے درمیان
میرا مطلب ہے ہم نے ابھی تک اس طرح کا کوئی قدم ہی نہیں اٹھایا، میں نے تو ابھی تک چھوا تک نہیں اس طریقے سے کہ ایسا کچھ ممکن ہو، تو پھر یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ الویرا نے ایک گہری سانس لی اور بیڈ پر تھوڑا سا رینگ کر اس کے گھٹنوں کے پاس آئی اور اس کی تپتی ہوئی آنکھوں میں جھانک کر بولی، کامیار، مجھ سے بھی تو کوئی چیز ہوتے ہیں نا، شاید میری دعائیں رنگ لے آئی ہوں۔ کامیار نے بے ساختہ ایک تلخ قہقہا لگایا اور تیکھے لہجے میں بولا، دعائیں؟ الویرا، بے وقوف مت بناؤ مجھے، کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں بخار میں اتنا پاگل ہو گیا ہوں کہ بائیولوجی ہی بھول جاؤں گا؟ تم جھوٹ بول رہی ہو نا، سچ بتاؤ۔ بولو الویرا۔ اس نے اپنے لبوں پر انگلی رکھی اور دھیمے سے کہا، شکا، اتنی اونچی آواز میں مت چلائیں کامیار، ورنہ باہر سب کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے روب دار بزنس مین اب اپنی بیوی کی ایک بات سے اتنے ڈر گئے ہیں۔ کامیار نے غصے سے اس کا بازو پکڑا اور اسے اپنے قریب کر کے خرایا، میں ڈر نہیں رہا الویرا، میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ تم یہ اتنا گھٹیا مذاق کیوں کر رہی ہو؟ تمہیں پتہ ہے اس بات کا مطلب کیا ہے؟ الویرا نے اس کی گرفت سے اپنا بازو چھڑایا اور بیڈ سے اتر کر آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اس نے آئینے میں کامیار کے عکس کو دیکھا اور ہنستے ہوئے بولی، مطلب تو بہت سادہ ہے کامیار، میں آپ کو تڑپانا چاہتی تھی، میں دیکھنا چاہتی تھی کہ جو مرد اپنی بیوی کو الگ کمرے میں رہنے کی سزا دیتا ہے وہ اتنی بڑی ذمہ داری کا سن کر کیسے ری ایکٹ کرتا ہے۔ کامیار نے غصے سے تکیہ دیوار پر دے مارا اور چلایا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سب جھوٹ تھا، تم نے صرف مجھے تنگ کرنے کے لیے اتنا بڑا جھوٹ بولا؟ الویرا نے مڑ کر اسے ایک بہت ہی بولڈ نظروں سے دیکھا اور شرارت سے اپنی لپسٹک ٹھیک کرتے ہوئے بولی، جی ہاں کامیار، یہ 100% جھوٹ تھا، ابھی تو ایسا کچھ نہیں ہوا، لیکن اگر آپ چاہیں تو اس جھوٹ کو سچ میں بدلنے کی کوشش کر سکتے ہیں، آخر دروازہ تو میں لاک کر ہی دیا ہے۔ کامیار کا دماغ اب سچ مچ گھوم رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کے سر پر چوٹ مارے یا اسے اٹھا کر باہر پھینک دے۔ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، الویرا، تم سچ میں ایک آفت ہو، تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے ہی میں تمہیں خود سے دور رکھتا ہوں۔ الویرا نے ایک ادا سے اپنے بال جھٹکے اور اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، اور آپ کی اس دوری کی وجہ سے میں نے یہ پلان بنایا، اب بتائیں کیا اب بھی آپ کو مجھ سے دور رہنے کا شوق ہے، یا میں آپ کا یہ بخار اپنی خاص دوا سے اتار دوں؟ کامیار نے اسے دیکھا اور پھر ایک لمبی سانس لے کر دوبارہ بیڈ پر لیٹ گیا، مگر اس کی نظریں اب بھی الویرا کے اس پرکشش وجود پر جمی تھیں جو اسے پاگل کرنے کی قسم کھا کر آئی تھی۔ کامیار نے ایک لمبی اور گہری سانس لی، اس کے وجود میں بخار کی تپش اب بھی برقرار تھی، مگر الویرا کی قربت نے اس کے حواس کو منتشر کر دیا تھا۔ اس نے الویرا کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا اور نہایت پیار اور سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، الویرا میری جان، ابھی تم بہت چھوٹی ہو، یہ جو تم آگ سے کھیل رہی ہو نا، اس کی تپش تم برداشت نہیں کر پاؤ گی، ابھی تمہاری پڑھائی کا 1 سال باقی ہے، میں چاہتا ہوں تم اپنی ڈگری مکمل کرو، اپنی پہچان بناؤ، زندگی اتنی سادہ نہیں ہوتی جتنی تم سمجھ رہی ہو۔ الویرا نے اس کی بات سن کر ایک شوخ ادا سے اپنے سر کو جھٹکا اور اس کے ہاتھ پر اپنے لب رکھتے ہوئے بولی، پڑھائی اپنی جگہ، کتابیں مجھے وہ سکون نہیں دے گی کامیار، مگر میں آپ کی بیوی ہوں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ کتابیں مجھے وہ سکون دے سکتی ہیں جو آپ کی باہوں میں ہے؟ مجھے کسی ڈگری کی پرواہ نہیں اگر میرے پاس آپ نہیں ہیں۔ کامیار نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، الویرا دیکھو، میری بات سنو، یہ جذباتی ہونے کا وقت نہیں ہے، میں تمہارا بھلا چاہ رہا ہوں۔ مگر الویرا تو جیسے ٹھان ہی چکی تھی کہ آج وہ اس کی ایک نہیں سنے گی، اس نے نہایت بے باکی سے اپنا چہرہ کامیار کے چہرے کے قریب کیا اور مخمور لہجے میں سرگوشی کی، مجھے بھلائی نہیں چاہیے کامیار، مجھے آپ چاہیے، کیا آپ سچ مچ اتنے پتھر دل ہیں کہ اس تپتی ہوئی رات میں بھی مجھے خود سے دور کر دیں گے؟ کامیار کا ضبط اب جواب دینے لگا، الویرا کی قربت، اس کے پرفیوم کی تیز خوشبو اور اس کے لبوں کی سرخی نے کامیار کے اندر ایک طوفان برپا کر دیا تھا۔ اس نے ایک دم الویرا کو اپنی باہوں میں بھینچا اور اسے بیڈ پر گراتے ہوئے خود اس کے اوپر جھک گیا، تم نے خود مجھے مجبور کیا ہے الویرا، اب اگر تم جل گئیں تو مجھ سے شکایت مت کرنا،
کامیار نے دیوانہ وار اس کی گردن پر اپنے لب رکھ دیے۔ الویرا نے ایک سسکی بھری اور اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پیوست کر دیں۔ کامیار اب مکمل طور پر الویرا کے سحر میں کھو چکا تھا۔ اس نے کمرے کے پردے گرائے، تمام روشنیاں مدھم کیں اور ان کے درمیان حائل آخری فاصلوں کو مٹانے لگا۔ وہ اس کے وجود سے اپنی پیاس بجھانے ہی والا تھا کہ اچانک جیسے اسے کچھ یاد آیا ہو یا کوئی خیال اسے تازیانے کی طرح لگا ہو، وہ ایک دم سے رک گیا۔ اس کے چہرے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے اور اس کی آنکھیں وحشت زدہ سی ہو گئیں۔ الویرا جو خود بے خودی کے عالم میں تھی، اچانک اس ٹھہراؤ پر ہڑبڑا کر اپنی آنکھیں کھول دیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتی، کامیار ایک جھٹکے سے اس سے الگ ہوا، بیڈ سے اٹھا اور بغیر مڑے لڑکھڑاتے قدموں سے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے جلدی سے لاک کھولا اور الویرا کو اسی حال میں چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ الویرا بیڈ پر ساکت پڑی رہی۔ اس کا سانس اب بھی تیز تھا اور وہ صدمے کی حالت میں چھت کو گھور رہی تھی۔ کامیار، یہ کیا ہوا ہے؟ وہ مجھے ایسے چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ اس کے ذہن میں وہ سوالات کا ایک ریلا آ گیا تھا۔ وہ سخت پریشان تھی کہ آیا اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا کامیار کی طبیعت اچانک زیادہ بگڑ گئی ہے۔ وہ اٹھی اور اپنے بکھرے بال سنوارتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھنے لگی، جہاں سے ابھی ابھی اس کا شوہر اسے ادھورا چھوڑ کر جا چکا تھا۔ کامیار اس رات دوبارہ اس کمرے میں واپس نہیں آیا۔ الویرا پوری رات بیڈ کے ایک کونے میں سمٹی سسکیاں بھرتی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی کس بات نے کامیار کو اس قدر منفرد کر دیا ہے کہ وہ اسے اس حال میں چھوڑ کر چلا گیا۔ آنسو اس کے تکیے کو بھگوتے رہے اور وہ خود سے بار بار سوال کرتی رہی کہ کیا وہ اتنی بھی دلکش نہیں کہ اپنے تپتے ہوئے شوہر کو تھوڑی دیر کے لیے روک سکتی۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی اس نے اپنی سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ آئینہ دیکھا۔ اس کے لبوں پر لگی وہ سرخ لپسٹک اب پھیل کر اس کی حالت زار کی گواہی دے رہی تھی۔ اس نے خاموشی سے اپنا حلیہ درست کیا، کتابیں بیگ میں ڈالیں اور بغیر ناشتے کیے پیر پٹکتی ہوئی گھر سے باہر نکل گئی۔ اس کے دل میں کامیار کے لیے شدید غصہ اور پچھتاوا دونوں ہی رقص کر رہے تھے۔ دوسری طرف کامیار لاؤنج میں بیٹھا اپنی کافی کے مگ میں گم تھا۔ اس کا چہرہ اب بھی سنجیدہ تھا اور رات کی بے چینی اس کی آنکھوں کے صاف عیاں کر رہی تھی۔ الفت بیگم جو کافی دیر سے اپنے بیٹے کے بدلے ہوئے تیور دیکھ رہی تھیں، اس کے پاس آ کر رکی۔ انہوں نے شفقت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پوچھا، کامیار بیٹا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ رات سے دیکھ رہی ہوں تمہارا چہرہ اترا ہوا ہے، اور الویرا بھی ابھی بغیر ناشتے کیے اور کسی سے بات کیے بغیر ہی کالج چلی گئی ہے۔ کیا تم دونوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ کوئی بات ہوئی ہے تو مجھے بتاؤ۔ کامیار نے مگ میز پر رکھا اور ایک گہری ٹھنڈی سانس بھر کر اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی سپاٹ سی سنجیدگی تھی۔ کچھ نہیں ہوا ماما، آپ بلا وجہ پریشان ہو رہی ہیں۔ بس کام کا تھوڑا بوجھ ہے اور طبیعت بھی کچھ ناساز تھی۔ ہمارے درمیان سب ٹھیک ہے۔ الفت بیگم کے اس جواب سے مطمئن نہیں ہوئی، مگر کامیار کے لہجے کی سختی دیکھ کر مزید سوال کرنے کی ہمت نہ کر سکیں۔ وہ جانتی تھی کہ کامیار جتنا سلجھا ہوا ہے، غصے اور خاموشی میں اتنا ہی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، جبکہ کامیار کے ذہن میں اب بھی وہی منظر گھوم رہا تھا جب اس نے الویرا کو ادھورا چھوڑا تھا۔ اسے پتا تھا کہ اس نے الویرا کا مان توڑا ہے، مگر وہ کسی خاص وجہ سے خود کو روکنے پر مجبور تھا، جیسے وہ ابھی کسی پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ الویرا سارا دن کالج میں ایک زندہ لاش کی طرح گھومتی رہی۔ اس کا ذہن اسی ایک سوال پر اٹکا ہوا تھا کہ آخر کامیار نے ایسا کیوں کیا۔ جب اس کی سہیلیوں نے اسے ہنسانے یا باتوں میں لگانے کی کوشش کی تو وہ بری طرح ان پر چڑ گئی اور غصے میں اپنا بیگ اٹھا کر وہاں سے نکل آئی۔ اس کی الجھن اب ایک تڑپ میں بدل چکی تھی۔ گھر واپسی پر وہ کسی سے نظریں چرائے سیدھا اپنے کمرے میں جانے لگی کہ لاؤنج میں الفت بیگم نے اسے روک لیا۔ الویرا، کیا ہوا ہے بیٹا؟ تم صبح سے اتنی پریشان کیوں ہو؟ الفت بیگم کا نرمی سے پوچھنا تھا کہ الویرا کے ضبط کے تمام بندھن ٹوٹ گئے اور وہ ان کے گلے لگ کر زاروں قطار رونے لگی۔ ماما، میں کیا کروں؟ مجھے کامیار کی ضرورت ہے۔ مجھے ان کا وقت، ان کی توجہ اور ان کی محبت چاہیے۔ میں چاہتی ہوں کہ ہمارا ایک اپنا خاندان ہو، ہمارے بچے ہوں، لیکن وہ میرے پاس ہی نہیں آتے۔
الویرا سسکیاں بھرتے ہوئے بول رہی تھی۔ الفت بیگم الویرا کی یہ بات سن کر بالکل ساکت رہ گئی۔ ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ تم کیا کہہ رہی ہو الویرا؟ کیا تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان 4 سالوں میں تم دونوں کے درمیان ایک بار بھی کوئی تعلق نہیں بنا؟ الفت بیگم کے لہجے میں ایک ایسی حیرت تھی جیسے انہیں اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا ہو۔ الویرا نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا، جس نے الفت بیگم کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ کتنی بار سب کے سامنے اور اکیلے میں الویرا کو بانجھ ہونے کے طعنے دے چکی تھیں، اسے کوس چکی تھیں کہ وہ ان کے بیٹے کو وارث نہیں دے پا رہی، لیکن آج ان پر یہ ہولناک انکشاف ہوا کہ غلطی الویرا کی نہیں بلکہ ان کے اپنے بیٹے کی سرد مہری تھی۔ ان کے ذہن میں وہ تمام لمحات گھوم گئے جب انہوں نے الویرا کی تذلیل کی تھی، جبکہ وہ بیچاری خاموشی سے یہ سب سہتی رہی تاکہ اپنے شوہر کا بھرم رکھ سکے۔ الفت بیگم کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو آ گئے۔ انہیں پہلی بار احساس ہوا کہ ان کے اپنے گھر میں پچھلے 4 سالوں سے کتنی بڑی ناانصافی ہو رہی تھی۔ رات کی سیاہی جیسے جیسے گہری ہو رہی تھی، الویرا کے دل کی دھڑکنیں اتنی ہی تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی اب بھی پچھلی رات اور آج دن کے بھر کے واقعات کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کسی طوفان کی طرح کھلا۔ سامنے کامیار کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں غصے سے دہک رہی تھیں اور چہرے پر ایک ایسی سختی تھی کہ الویرا کا خوف منجمد ہونے لگا تھا۔ کامیار نے ایک لفظ بولے بغیر الویرا کی طرف قدم بڑھایا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، اس نے نہایت سختی سے الویرا کا نازک بازو اپنی گرفت میں لیا۔ الویرا کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکلی، کامیار یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مجھے درد ہو رہا ہے۔ مگر کامیار پر جیسے جنون سوار تھا، وہ اسے گھسیٹتا ہوا اپنے کمرے میں لے آیا اور پیچھے مڑ کر دروازے کو اتنی زور سے لاک کیا کہ اس کی آواز پورے کوریڈور میں گونج اٹھی۔ الویرا خوف سے پیچھے ہٹی اور دیوار سے جا لگی۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ کامیار، آج اتنے غصے میں کیوں ہیں آپ؟ میں نے کیا کیا ہے؟ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ کامیار اس کے بالکل قریب آیا۔ اس کی سانسیں الویرا کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ اس نے الویرا کے دونوں بازوؤں کو جکڑ کر اسے دیوار کے ساتھ مزید بھینچ دیا اور غراتے ہوئے بولا، تم نے کیا کیا ہے الویرا؟ تم نے آج میری ماں کے سامنے ہمارے بیڈ روم کے راز کھول دیے۔ تم نے انہیں بتایا کہ پچھلے 4 سالوں میں ہمارے درمیان کچھ بھی نہیں ہوا۔ الویرا نے سہم کر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ الفت بیگم نے کامیار سے بات کر لی ہوگی۔ کامیار، میں بہت پریشان تھی۔ میں ٹوٹ چکی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس نے روتے ہوئے جواب دیا۔ کامیار نے ایک زوردار قہقہا لگایا جس میں صرف تلخی تھی۔ تم نے تو سوچا کہ تم میری مردانگی پر سوال اٹھا کر مجھے مجبور کر دو گی۔ تم چاہتی تھی نا کہ میں تمہارے پاس آؤں، تم چاہتی تھی کہ یہ فاصلے ختم ہوں۔ اس نے الویرا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں سختی سے دبوچا اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا، آج تمہاری یہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی، لیکن یاد رکھنا الویرا، اس کے بعد جو ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ کمرے کی فضا اب صرف خوف سے نہیں بلکہ ایک عجیب سے تناؤ اور بھڑکتی ہوئی آگ سے بھر چکی تھی۔ الویرا کو پہلی بار احساس ہوا کہ اس نے سچ مچ آگ سے کھیل کر ایک ایسی بلا کو جگا دیا ہے جسے اب قابو کرنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ کامیار اس وقت غصے کے اس مقام پر تھا جہاں انسان کو اپنے ہوش و حواس کی خبر نہیں رہتی۔ اس نے الویرا کو جس وحشت سے دیوار کے ساتھ جکڑ رکھا تھا، اس سے الویرا کے نازک وجود میں درد کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ کامیار ایک دم اس کے اوپر جھکا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہایت کرخت اور غصیلی آواز میں بولا، الویرا، تمہیں پتہ ہے میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ لباس کا کام پردہ رکھنا ہوتا ہے، رسوا کرنا نہیں۔ تم نے آج ماما کے سامنے میری عزت کا جنازہ نکال دیا۔ تم نے ہمارے درمیان کی 4 دیواری کے راز کو چوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ کیا تمہیں ذرا برابر بھی اس بات کا احساس ہے کہ ایک مرد کے لیے اس سے بڑی توہین کیا ہوگی کہ اس کی ماں اس سے اس کی مردانگی کے بارے میں سوال کرے؟ الویرا نے تڑپ کر خود کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر کامیار کا آہنی وجود 1 انچ بھی پیچھے نہ ہٹا۔ اس نے الویرا کے گال کو اپنی انگلیوں سے سختی سے دباتے ہوئے کہا، تم نے شکایت لگائی تھی نا
کہ میں تمہارے پاس نہیں آتا؟ تم نے کہا تھا نا کہ تمہیں بچے چاہیے۔ تو اب سنو الویرا، جو کچھ بھی اب اس کمرے میں ہوگا اس کی صرف اور صرف تم ذمہ دار ہوگی۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ میں کوئی فرشتہ ہوں؟ تم کیا سمجھتی ہو کہ ان 4 سالوں میں مجھے تمہاری طلب محسوس نہیں ہوتی تھی؟ میں بھی ایک گوشت پوست کا انسان ہوں، میرے اندر بھی جذبات کا طوفان اٹھتا تھا۔ جب تم میرے سامنے بن سنور کر آتی تھی میں نے صبر کیا تھا، میں نے خود کو روکا تھا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ تم پہلے اپنی پڑھائی مکمل کرو۔ میں تمہارے بچپنے کو تمہاری ذمہ داری نہیں بنانا چاہتا تھا، لیکن شاید تمہارے اندر صبر نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تم نے میرے اس صبر کو میری کمزوری سمجھ لیا۔ یہ کہتے ہوئے کامیار کا لہجہ مزید پاگل کر دینے والا ہو گیا۔ اس نے الویرا کے بالوں کو مٹھی میں بھر کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کی گردن پر جھک گیا۔ الویرا کا پورا وجود خوف سے کانپنے لگا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ کامیار کے چوڑے سینے پر رکھے اور اسے پوری قوت سے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی۔ کامیار چھوڑیں مجھے، آپ مجھے ڈرا رہے ہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا، پلیز رک جائیں۔ مگر کامیار تو جیسے اب اپنی اصلیت دکھانے پر تلا ہوا تھا۔ اس نے الویرا کے دونوں ہاتھوں کو ایک ہی ہاتھ سے اس کے سر کے اوپر دیوار کے ساتھ جکڑ دیا اور اس کی گردن پر دیوانہ وار اپنے لب رکھ دیے۔ الویرا نے ضبط سے اپنی آنکھیں میچ لیں، اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی گہرے کنویں میں گر رہی ہو۔ کامیار کی سانسیں اس کی جلد کو جلا رہی تھی۔ اب کیوں دور دھکیل رہی ہو الویرا؟ اب کیوں روک رہی ہو مجھے؟ اب تو تمہیں وہی ملے گا جس کا تم نے مطالبہ کیا تھا۔ آج تمہاری ہر شکایت دور کر دوں گا میں۔ کامیار نے نہایت بولڈ انداز میں اس کی گردن کی لو کو اپنے دانتوں تلے دبایا تو الویرا کے حلق سے ایک بے اختیار سسکی نکلی۔ وہ لگاتار اس کے سینے پر اپنے پیر مارنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر کامیار کا بھاری وجود اس کے نازک جسم کو بری طرح دبائے ہوئے تھا۔ آپ پاگل ہو گئے ہیں کامیار، یہ محبت نہیں ہے، یہ آپ کا انتقام ہے۔ چھوڑ دیں مجھے ورنہ میں چلاؤں گی۔ کامیار نے ایک تلخ ہنسی ہنستے ہوئے اس کے لبوں کے بالکل قریب آ کر سرگوشی کی۔ چلاؤ الویرا، جتنا ہو سکتا ہے چلاؤ، آج کوئی تمہیں بچانے نہیں آئے گا، کیونکہ تم آج اپنے شوہر کے پاس ہو، اسی شوہر کے پاس جس کے پاس نہ آنے کا تم نے تماشا بنایا تھا۔ وہ اس کے وجود کے ساتھ اس قدر سختی سے پیوست تھا کہ الویرا کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ جتنا خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی، کامیار کی گرفت اتنی ہی زیادہ وحشیانہ ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پیار نہیں تھا جو الویرا نے پچھلی رات دیکھا تھا، اب بلکہ صرف وہاں ایک زخمی انا کا بدلہ اور وہ دبا ہوا جنون تھا جو 4 سالوں کے صبر کے بعد ایک دم پھٹ پڑا تھا۔ کامیار اس کے خوف کو محسوس کر رہا تھا، اس کے لیے غصے کی تپش کے باوجود جب وہ اس کے قریب ہوا تو اس کے لمس میں ایک عجیب سی غیر متوقع نرمی تھی۔ وہ الویرا کے وجود پر کسی بوجھ کی طرح نہیں بلکہ ایک پناہ گاہ کی طرح جھکا اور نہایت آہستگی سے اس کی روح کی گہرائیوں میں اترنے لگا۔ اس کا ہر لمس ریشم کی طرح ملائم تھا اور اس کے بوسوں میں وہ وحشت نہیں تھی جس کا الویرا کو ڈر تھا، بلکہ ایک ایسی تڑپ اور مٹھاس تھی جو الویرا کے حواس کو سن کرنے لگی۔ مگر اس قدر نرمی اور محبت کے باوجود بھی الویرا کی حالت غیر ہونے لگی۔ اسے لگا جیسے اس کے جسم سے روح پرواز کر رہی ہو اور اس کا پورا وجود برف کی طرح ٹھنڈا پڑنے لگا۔ اس کا سانس اکھڑنے لگا اور وہ گھبراہٹ کے عالم میں بار بار اپنے حلق سے کچھ نکالنے کی کوشش کرنے لگی، مگر آواز نہیں نکل رہی تھی۔ کامیار جو اس کی قربت کے سحر میں کھویا تھا، جیسے ہی اس نے الویرا کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ الویرا کی آنکھیں چھت کی طرف پتھرائی ہوئی تھیں اور اس کی گلابی ہونٹ آہستہ آہستہ نیلے پڑنے لگے تھے۔ اس کے چہرے کی رنگت زرد ہو چکی تھی، جیسے جسم کا سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ کامیار ایک دم جھٹکے سے اس سے الگ ہوا اور اسے دیوانہ وار اپنے سینے سے لگا لیا۔ الویرا، الویرا میری جان، آنکھیں کھولو، کیا ہوا تمہیں؟ دیکھو میں پیچھے ہٹ گیا ہوں، مجھے دیکھو۔ کامیار کی آواز میں اب وہ غصہ کہیں غائب تھا، اب وہاں صرف وحشت اور پچھتاوا تھا۔ اس نے الویرا کے ٹھنڈے پڑتے ہوئے گالوں پر ایک ہلکی تھپکیاں دیں تاکہ وہ ہوش میں آئے، مگر وہ مکمل طور پر بے ہوش ہونے والی حالت میں چلی گئی تھی۔
اس کا جسم ساکت تھا اور سانسیں اتنی مدھم کہ جیسے تھمنے والی نہ ہوں۔ کامیار کو اپنی زندگی میں پہلی بار خود سے اتنی شدید نفرت محسوس ہوئی کہ اس کا جی چاہا کہ وہ اپنا سر دیوار سے ٹکرا دے۔ وہ جانتا تھا کہ الویرا حساس ہے اور وہ اس کی فطرت سے واقف تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ الویرا کا بچپنا ابھی ختم نہیں ہوا۔ پھر اس نے کیوں اس میں اپنی انا کو بیچ میں لایا؟ کیوں اس نے اپنی مردانگی ثابت کرنے کے لیے یہ سب کیا؟ حالانکہ اس کا لمس حد درجہ نرم تھا، پھر بھی الویرا کا کمزور دل اس صورتحال کی تاب نہ لا سکا۔ میں کتنا گرا ہوا انسان ہوں، میں نے یہ کیا کر دیا؟ میں نے اسے مار ڈالا۔ کامیار نے دھاڑے مار کر رونا چاہا، مگر اس وقت الویرا کو بچانا ضروری تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے پانی کا گلاس اٹھایا اور الویرا کے چہرے پر چھینٹے مارنے لگا۔ وہ اسے ہلا رہا تھا، اسے پکار رہا تھا، مگر الویرا کسی دوسری دنیا میں جا چکی تھی جہاں صرف سناٹا تھا۔ اس کے نیلے ہونٹ کامیار کے ضمیر پر ایک عمر بھر کا داغ پڑنے والے تھے۔ اسے خود پر اتنا غصہ آ رہا تھا کہ وہ چاہ رہا تھا کہ کاش وہ رات کبھی آتی ہی نہ، کاش وہ اسے دور ہی رہنے دیتا۔ اس نے الویرا کو اپنی باہوں میں بھر کر بیڈ پر لٹایا اور اس کے ہاتھ پاؤں ملنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر الویرا کی بے جان چہرے پر گر رہے تھے۔ وہ بار بار اس کے ماتھے کو چوم رہا تھا اور معافیا مانگ رہا تھا، لیکن الویرا کی خاموشی اسے مار ڈال رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے ایک پھول کو اپنی گرفت کی سختی سے نہیں بلکہ اپنی محبت کی تپش سے ہی مسل دیا ہے۔ کامیار نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر الویرا کو اپنے بازوؤں میں بھرا اور دیوانہ وار ہسپتال کی طرف بھاگا۔ اس کا دل سینے میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہا تھا اور چہرے پر ندامت کے آنسو صاف عیاں تھے۔ ہسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹروں نے الویرا کی حالت دیکھ کر اسے فوراً ایمرجنسی وارڈ میں منتقل کر دیا۔ کچھ دیر بعد جب لیڈی ڈاکٹر باہر آئیں تو ان کے چہرے پر شدید غصہ اور حیرت تھی۔ مسٹر کامیار، آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ آپ تو پہلے ہی الویرا کی حالت سے واقف تھے۔ آپ کو تو اچھی طرح علم ہے کہ اسے اینڈومیٹریوسس ہے۔ وہ خطرناک قسم ہے جس میں اس کا جسم کسی بھی قسم کی جسمانی شدت یا تناؤ برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر آج آپ نے یہ قدم کیوں اٹھایا؟ ڈاکٹر کی آواز راہداری میں گونج رہی تھی۔ کامیار نے سر جھکا لیا کیونکہ وہ سچ مچ سب جانتا تھا۔ یہی تو وجہ تھی کہ وہ ان 4 سالوں میں الویرا سے دور دور رہا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ایک ذرا سی بے احتیاطی الویرا کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ وہ تو اسے پھول کی طرح سنبھالنا چاہتا تھا، اسی لیے اسے اپنی پڑھائی پر توجہ دینے کا کہتا تھا تاکہ وہ اس تکلیف دہ عمل سے دور رہے، مگر آج اس کی انا اور غصے کے علم میں حاوی ہو گیا تھا۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، ڈاکٹر مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میں جانتا تھا کہ اب اسے 1 سال اور علاج کی ضرورت ہے۔ میں اس کی بیماری کی وجہ سے ہی خود کو روکے ہوئے تھا، لیکن آج اس کی ضد اور باتوں نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ ڈاکٹر نے تلخ لہجے میں کہا، آپ کی اس ایک غلطی نے اسے موت کے منہ میں دھکیل دیا تھا۔ اس کے ہونٹ نیلے پڑنا اس بات کی علامت تھی کہ اس کا اعصابی نظام جواب دے رہا تھا۔ اسے ہوش تو آ جائے گا، لیکن میری بات اب کان کھول کر سن لیں۔ اگلے 1 سال تک آپ اس کے پاس جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسے مکمل آرام اور پرسکون ماحول چاہیے، ورنہ اس کا اندرونی زخم کبھی نہیں بھرے گا۔ کامیار نے بہت غور سے ڈاکٹر کی ہدایات سنی۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا کہ جس لڑکی کو وہ بچانا چاہتا تھا اسے ہی اس نے اپنے ہاتھوں سے اتنی بڑی تکلیف دے دی۔ وہ وہیں ہسپتال کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھ گیا اور اپنی پیشانی ہاتھوں میں گرا لی۔ وہ اسے اپنے تمام تر لمحات یاد آ رہے تھے جب وہ الویرا کو صرف اس لیے ڈانٹتا تھا تاکہ وہ اس کے قریب آنے کی کوشش نہ کرے اور محفوظ رہے، مگر آج اس نے خود وہ ہار بار توڑ دی تھی۔ اس نے عہد کیا کہ اب جب تک الویرا مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہو جاتی وہ اسے مقدس امانت کی طرح دور ہی سے دیکھے گا، مگر کبھی اس کی جان کو خطرے میں نہیں ڈالے گا۔ ڈاکٹر کی سخت ہدایات اور وہ تمام طبی انکشافات سننے کے بعد کامیار کے پیروں میں جیسے سکت ہی نہیں رہی تھی۔ وہ بوجھل قدموں کے ساتھ وارڈ کی طرف بڑھا جہاں الویرا زندگی اور موت کی کشمکش سے نکل کر اب نیم بے ہوشی کی حالت میں لیٹی ہوئی تھی۔ کمرے کی خاموشی میں صرف ڈرپ کے قطروں کے گرنے کی آواز آ رہی تھی جو الویرا کے سفید اور نازک پرتے نیلے رگوں میں اتر رہی تھی۔ کامیار کی نظریں پڑیں تو اس کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ وہ نہایت ہی آہستگی سے بیڈ کے قریب بیٹھا اور الویرا کی اس ہاتھ کو جس پر ڈرپ لگی تھی اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ اس نے نہایت عقیدت اور بے پناہ پچھتاوے کے ساتھ اس کی ٹھنڈی پوروں پر اپنے لب رکھے اور اپنی آنکھیں موند لیں۔
مجھے معاف کر دو الویرا، میں نے تمہیں بچاتے بچاتے تمہیں مار ہی ڈالا تھا۔ اس نے مدھم سی آواز میں سرگوشی کی۔ اسی لمحے الویرا کی پلکوں میں تھوڑی سی جنبش ہوئی اور اس نے بوجھل آنکھیں کھول دیں۔ جیسے ہی اس کی نظر اپنے سامنے موجود کامیار پر پڑی، اس کی آنکھوں میں خوف کی ایک لہر دوڑی اور پلکوں کے کنارے سے آنسو ٹوٹ کر اس کی کانوں تک بہہ گئے۔ وہ بری طرح ڈر گئی تھی۔ اسے وہ پچھلا منظر یاد آ رہا تھا جب کامیار اس پر مسلط ہوا تھا، اور اس کے بعد اس کے وجود میں اٹھنے والی وہ جان لیوا تکلیف جس نے اسے موت کے قریب کر دیا تھا۔ الویرا کو لگ رہا تھا کہ شاید جب بھی کامیار اس کے قریب آئے گا تو اسے اسی طرح کے جہنم سے گزرنا پڑے گا۔ اس نے سسکیاں بھرتے ہوئے اپنا دوسرا ہاتھ اٹھایا اور کامیار کے بازو کو اتنی سختی سے دبوچ لیا کہ اس کے ناخن کامیار کے جلد میں گڑ گئے تھے۔ کامیار، مجھے دور کر دیں خود سے، میں مر جاؤں گی، مجھے بہت درد ہوتا ہے، اس نے روتے ہوئے کہا اور تڑپ کر اپنا سر کامیار کی گود میں رکھ دیا۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا جیسے کوئی پرندہ ذبح ہونے کے بعد پھڑکتا ہے۔ کامیار نے اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا اور اسے اپنی آغوش میں چھپانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ اس کے بالوں کو چوم رہا تھا اور اسے تسلی دے رہا تھا۔ شکا، شکا میری جان، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، میں دوبارہ کبھی تمہیں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، میں توبہ کرتا ہوں الویرا، بس تم رونا بند کرو۔ الویرا اس کی گود میں سر چھپائے لگاتار روئے جا رہی تھی۔ اس کی سسکیاں کامیار کے ہاتھ کو اتنی زور سے دبا رکھا تھا کہ تیز سے اس کی پیوست ہو رہی تھی، جیسے وہ اسے اپنی زندگی کا آخری سہارا سمجھ رہی ہوں، لیکن ساتھ ہی اس کا خوف اسے پیچھے ہٹنے پر بھی مجبور کر رہا تھا۔ کامیار کو اپنی زندگی میں پہلی بار یہ احساس ہوا کہ ایک مرد کی انا عورت کے نازک وجود کے لیے کتنی بڑی تباہی لا سکتی ہے۔ وہ اسے بار بار پکار رہا تھا، اسے یقین دلا رہا تھا کہ وہ اب محفوظ ہے، مگر الویرا کا صدمہ اتنا گہرا تھا کہ اسے وہ اس کے لمس کو اپنی محبت نہیں بلکہ ایک جان لیوا اذیت سمجھنے لگی تھی۔ وہ اس کی گود میں منہ چھپائے بس ایک ہی بات دہرا رہی تھی، درد، بہت درد ہوتا ہے کامیار، پلیز مجھے بچا لیں۔ اور کامیار کے پاس سوائے ندامت کے آنسوؤں کے اسے دینے کے لیے اور کچھ نہیں تھا۔ رات کی سیاہی جب پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی، کامیار الویرا کو ہسپتال سے گھر لے کر آیا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں کسی کانچ کی گڑیا کی طرح سمیٹے ہوئے تھا، جیسے ذرا سی بے احتیاطی اسے توڑ دے گی۔ گھر کی خاموشی میں صرف الویرا کی سسکیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ جیسے ہی کامیار نے اسے بیڈ پر لٹایا، الویرا نے فوراً اپنے ہاتھ آگے کر دیے اور بدظنی کے انداز میں سر ہلانے لگی۔ نہیں کامیار، پلیز دوبارہ میرے پاس نہیں آنا، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا دم نکل جائے گا۔ اس کی آواز میں وہی معصومیت اور وہی خوف تھا جو کسی سہمے ہوئے بچے کے چہرے پر ہوتا ہے۔ وہ روتی ہوئی اپنی تکلیف اسے بتا رہی تھی، جیسے کوئی چھوٹا بچہ چوٹ لگنے کے بعد اپنی ماں کو بتاتا ہے، آپ کو پتہ ہے جب آپ مجھ پر جھکے تھے تو میرا پیٹ اندر سے پھٹنے لگا تھا، مجھے سانس نہیں آ رہی تھی، مجھے لگا میں مر جاؤں گی اور آپ مجھ سے ناراض ہی رہیں گے۔ الویرا کی یہ بے ساختہ باتیں کامیار کے کلیجے کو چیر رہی تھی۔ اس کا ایک ایک لفظ کامیار کے ضمیر پر تازیانے برسا رہا تھا۔ وہ ضبط نہ کر سکا اور ایک دم جھک کر الویرا کو اپنے سینے کی ساتھ شدت سے بھینچ لیا۔ اسے اتنا زور سے اپنی آغوش میں لیا کہ الویرا کی سسکیاں اس کے سینے میں دب گئیں۔ کامیار نے اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپا لیا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولا، خدا کے لیے بس کر دو الویرا، تمہارا ایک ایک لفظ مجھے زندہ در گور کر رہا ہے۔ میں مر گیا تھا جب میں نے تمہارے ہونٹ نیلے پڑتے دیکھے۔ میں توبہ کرتا ہوں، میں کبھی تمہارے پاس نہیں آؤں گا جب تک تم خود پر مجھے نہیں پکارو گی۔ الویرا اس کے سینے میں لگی ابھی ہچکیاں لے رہی تھی۔ اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ کامیار کی شرٹ کو مٹھیوں میں بھینچے ہوئے تھے۔ وہ اپنی تکلیف بتاتے بتاتے تھک کر اب اس کے سینے کی تپش کو محسوس کر رہی تھی۔ کامیار اسے بار بار چوم رہا تھا، اسے سہلا رہا تھا، جیسے وہ اسے یقین دلانا چاہتا ہو کہ اب وہ محفوظ ہے۔ میں جانتا تھا الویرا، میں سب جانتا تھا کہ تم بیمار ہو، اسی لیے میں خود کو روکتا تھا۔ میں تمہاری پڑھائی کا بہانہ بنا کر تمہیں اس تکلیف سے دور رکھنا چاہتا تھا، مگر آج مجھ سے گناہ ہو گیا، میں نے اپنی جان کو خود دکھ دیا۔ الویرا نے اس کے سینے پر سر رکھے ہوئے ہی آنکھیں موند لیں۔ اس کے آنسو اب بھی تھمے نہیں تھے، مگر کامیار کی مضبوط باہوں کے حصار نے اسے ایک عجیب سی پناہ کا احساس دلایا۔ وہ وہی کامیار تھا جس سے وہ چند لمحے پہلے ڈر رہی تھی، مگر اب اس کی گود میں سر رکھ کر اسے لگ رہا تھا کہ اس درد کا آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے۔ کامیار نے اسے مزید خود سے قریب کر لیا۔ اس کی دھڑکنیں الویرا کے کانوں میں بج رہی تھیں، جو خاموشی سے اسے معافی نامہ سنا رہی تھیں۔ اس رات کامیار نے نہیں سویا، وہ بس
اسے اپنی باہوں میں بھرے اس کے بالوں کو سہلاتا رہا تاکہ الویرا کو دوبارہ وہ ڈراؤنا خواب نہ آئے جس نے اسے موت کی دہلیز تک پہنچا دیا تھا۔ سورج کی پہلی سنہری کرن نے جب کمرے کے پردوں کی اوٹ سے جھانک کر بیڈ پر لیٹے ہوئے اس خوبصورت جوڑے کو دیکھا تو فضا میں پھیلی ہوئی خاموشی جیسے تھم سی گئی۔ کامیار کی آنکھ کھلی تو اس نے محسوس کیا کہ الویرا اب بھی اس کے بازوؤں پر سر رکھے گہری نیند میں ہے۔ اس کے چہرے کی وہ ہولناک سردی اب کسی حد تک گلابی رنگت میں بدل رہی تھی، مگر نیند میں بھی اس کے ماتھے پر ہلکی سی شکن تھی جیسے وہ ابھی تک اس درد کے سحر سے مکمل باہر نہ آئی ہو۔ کامیار نے اپنی سانس روک لی تاکہ اس کی معمولی سی جنبش بھی الویرا کے اس قیمتی نیند میں خلل نہ ڈال دے۔ اس نے جھک کر نہایت عقیدت اور گہری محبت کے ساتھ الویرا کی پیشانی پر اپنے تپتے ہوئے لب رکھ دیے اور دل ہی دل میں رب کا شکر ادا کیا کہ اس کی زندگی بچ گئی ہے۔ اس نے بہت مہارت سے اپنا بازو اس کے سر کے نیچے سے نکالا، کمبل کو اس کے کندھوں تک اچھی طرح پھیلا کر ٹھیک کیا اور پھر ایک نظر اس کے معصوم چہرے پر ڈال کر دبے قدموں باہر سے نکل گیا۔ لاؤنج میں الفت بیگم ناشتے کی میز لگوا رہی تھی۔ کامیار کو عام کپڑوں میں دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ کیا میار بیٹا، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئے؟ آج آفس میں کوئی بڑی میٹنگ نہیں تھی تمہاری؟ الفت بیگم نے فکرمندی سے پوچھا تو کامیار نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں ماما، میں نے آج اور اگلے چند دنوں کے لیے بھی تمام میٹنگز کینسل کر دی ہیں، میں آفس نہیں جا رہا۔ الویرا کی حالت ایسی نہیں ہے کہ میں اسے اس حال میں چھوڑ کر کام پر توجہ دے سکوں۔ الفت بیگم نے کرسی کھینچ کی اور اس کے قریب بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کامیار، اب تو بتاؤ سچ سچ کہ آخر بات کیا ہے؟ ڈاکٹر نے کیا کہا تھا؟ رات تم دونوں کو کیا ہوا تھا؟ وہ اتنی اچانک بے ہوش کیسے ہو گئی؟ کامیار نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور اپنی ماں کی آنکھوں میں جھانک کر گویا ہوا۔ ماما، سچ تو یہ ہے کہ الویرا پچھلے کئی سالوں سے ایک ایسی جنگ لڑ رہی ہے جس کا ہمیں علم ہی نہیں تھا۔ اسے اینڈرومیٹریوسس نامی ایک خطرناک بیماری تھی۔ یہ ایک ایسی طبی پیچیدگی ہے جس میں عورت کا جسم اندرونی طور پر شدید تکلیف اور سوزش کا شکار رہتا ہے۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ اس حالت میں کسی بھی قسم کا جسمانی یا ذہنی دباؤ اس کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے، اسی لیے اس کے ہونٹ نیلے پڑ گئے تھے اور وہ صدمے کی حالت میں چلی گئی تھی۔ الفت بیگم کے ہاتھ سے چائے کا چمچ چھوٹ گیا۔ ان کی آنکھیں حیرت اور دکھ سے بھر گئیں۔ یا اللہ، اور میں اسے کتنا کچھ کہتی تھی، میں اسے بانجھ کہا تھا، اسے تانے دیے تھے، اسے کوستی رہی تھی کہ وہ مجھے وارث نہیں دے رہی۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ بیچاری اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیکن کامیار، تم نے ہم سے یہ سب کیوں چھپایا؟ کامیار نے دکھ سے مسکرا کر کہا، ماما میں جانتا تھا، اسی لیے تو میں نے اپنا کمرہ الگ کیا ہوا تھا۔ میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں ماما، میں ایک جوان مرد ہوں، میرے بھی جذبات ہیں، میرے اندر بھی اسے اپنا حق جتانے کی طلب اٹھتی تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ اگر میں نے اپنے جذبات کو لگام نہ دی تو میری ایک رات کی تسکین الویرا کی زندگی چھین سکتی ہے۔ میں اسے کھونا نہیں چاہتا تھا، میں اسے پھول کی طرح سنبھالنا چاہتا تھا تاکہ وہ پہلے ٹھیک ہو جائے، مگر کل کی باتوں اور اس کی ضد نے مجھے غصے میں اندھا کر دیا تھا اور مجھ سے وہ گناہ سرزد ہونے ہی والا تھا جس کا پچھتاوا میں کبھی نہ کر پاتا۔ الفت بیگم نے تڑپ کر اسے گلے لگا لیا۔ میرے بچے، تم نے کتنا بڑا بوجھ اپنے دل پر اٹھائے رکھا، مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہیں اور اسے غلط سمجھا۔ اب تم دیکھنا، میں اپنی بیٹی اور پلکوں پر بٹھاؤں گی، میں خود اس کا علاج کرواؤں گی اور اسے ڈھیروں خوشیاں دوں گی۔ اس دن کے بعد گھر کا نقشہ ہی بدل گیا۔ الفت بیگم سچ مچ الویرا کو سر آنکھوں پر بٹھا لیا۔ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اسے سوپ پلاتی، اسے دوائی دیتی اور اسے ہر اس کام سے روکتی جو اسے تھکا سکتا تھا۔ الویرا کو جب خود اپنی بیماری کی حقیقت کا پتہ چلا تو وہ پہلے تو بہت زیادہ روئی اور ڈر گئی، لیکن پھر کامیار کی بے پناہ محبت اور اس کی دن رات کی تیمارداری نے اس کے اندر جینے کی نئی امنگ پیدا کر دی۔ جہاں ڈاکٹروں نے 1 سال کا عرصہ دیا تھا، وہاں محبت کی تپش نے معجزہ دکھا دیا۔ کامیار رات بھر جا کر اس کے پیر دباتا، اس کی کہانیاں سناتا اور اس کے ہر نخرے کو ہنس کر برداشت کرتا۔ وہ اس کی ایک پکار پر حاضر ہو جاتا۔ اس کی اسی توجہ اور الفت بیگم کی دعاؤں کی بدولت الویرا کا جسم تیزی سے ریکور کرنے لگا۔ وہ 1 سال سے پہلے ہی مکمل طور پر صحت یاب ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کی وہ شرارت اب خوف میں نہیں بلکہ سکون اور اعتماد میں بدل چکی تھی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس کا شوہر دنیا کا بہترین انسان ہے جس نے اس کی خاطر اپنے تمام تر جذبات کو 4 سال تک قید رکھا تھا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے اور بھی قریب آ گئے تھے۔ ان کے درمیان اب کوئی دیوار نہیں تھی، کوئی خوف نہیں تھا، صرف ایک پاکیزہ محبت تھی جو آزمائش کی آگ سے گزر کر کندن بن چکی تھی۔ اور اب وہ وقت دور نہیں تھا جب اس گھر میں سچ مچ ننھے قدموں کی چاپ گونجنے والی تھی، کیونکہ اب الویرا صرف ایک بیوی نہیں بلکہ ایک صحت مند اور مکمل عورت بن چکی تھی۔ الویرا کی مکمل صحت یابی کے بعد آج کی رات پورے 4 سال اور اس کٹھن آزمائش کے ایک طویل انتظار کیا حاصل تھی۔
کمرہ گلاب کے پھولوں اور سندل کی دھیمی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ الویرا آئینے کے سامنے کھڑی اپنی زلفیں سنوار رہی تھی کہ تبھی کامیار نے پیچھے سے آ کر اسے اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں لے لیا۔ اس نے الویرا کے کندھے پر اپنا سر رکھا اور آئینے میں اس کی پرکشش عکس کو دیکھتے ہوئے مخمور لہجے میں کہا، الویرا، آج ڈاکٹر نے بھی اجازت دے دی ہے اور تمہاری آنکھوں کی یہ چمک بھی بتا رہی ہے کہ اب کوئی ڈر باقی نہیں رہا۔ کیا میں آج اس 4 سالہ طویل انتظار کا صلہ پا سکتا ہوں؟ الویرا نے شرماتے ہوئے اپنی پلکیں جھکا لیں اور اس کے ہاتھوں پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے سرگوشی کی، کامیار، آپ نے جو میرے لیے صبر کیا، میں زندگی بھر اس کا قرض نہیں اتار سکتی۔ آج میں صرف آپ کی ہوں، مکمل طور پر آپ کی۔ کامیار نے اسے اپنی طرف موڑا اور اس کے ماتھے پر ایک طویل بوسہ ضبط کیا۔ اس بار اس کے لمس میں وحشت نہیں تھی بلکہ ایک مقدس سکون اور بے پناہ پیاس تھی۔ اس نے الویرا کو اپنی آغوش میں اٹھایا اور بیڈ کی طرف بڑھ گیا، جہاں تمام فاصلے، تمام سسکیاں اور تمام پرانے دکھ ان کی سانسوں کی تپش میں پگھل کر ختم ہو گئے۔ وہ رات ان کی زندگی کی ایک نئی اور خوبصورت آغاز تھی۔ وقت نے تیزی سے پر پھیلا کر اڑنا شروع کر دیا اور چند ماہ بعد ہی گھر کی فضاؤں میں ایک ایسی خوشخبری گونجی جس نے الفت بیگم کے آنسوں کو مسکراہٹوں میں بدل دیا۔ الویرا نے جب تھر تھراتے ہاتھوں سے کامیار کو وہ ننھی سی رپورٹ دکھائی تو کامیار کو لگا جیسے کائنات کی تمام وسعتیں اس کی مٹھی میں آ گئی ہوں۔ وہ گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ گیا اور الویرا کے ہاتھ چومتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ شکریہ الویرا، مجھے دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان بنانے کے لیے شکریہ۔ الفت بیگم نے پورے گھر میں مٹھائیاں بانٹیں اور ہر لمحہ الویرا کی بلائیں لیتی رہتی تھیں۔ وہ جو گھر کبھی خاموشی کا مسکن تھا اب آنے والے مہمان کی تیاریوں سے گونج رہا تھا۔ 9 ماہ بعد ہسپتال کے پرائیویٹ وارڈ میں جب نرس نے ایک سفید مخمل میں لپٹی ننھی سی جان کامیار کے ہاتھوں میں دی تو اس کے پورے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس نے اپنی بیٹی کے معصوم چہرے کو دیکھا جس کی آنکھیں بالکل الویرا جیسی تھیں۔ کامیار نے جھک کر الویرا کے ماتھے کو چوما جو چکن تھکن کے باوجود آج دنیا کی سب سے پرسکون اور خوشحال عورت لگ رہی تھی۔ دیکھو الویرا، ہماری بیٹی، ہمارا ننھا سا معجزہ۔ الویرا نے مسکرا کر اپنی بیٹی کو دیکھا اور کامیار کی انگلی تھام لی۔ الفت بیگم نے جھک کر اپنی پوتی کا ماتھا چوما اور بلند آواز میں شکرانے کے نفل پڑھنے کی نیت کی۔ وہ 4 سال کی محرومی، وہ تکلیف دہ راتیں اور وہ تانے سب ایک خوبصورت ماضی کا حصہ بن چکے تھے۔ آج وہ مکمل تھے، ان کے خاندان مکمل تھا اور ان کے درمیان اب صرف محبت اور خوشیوں کا لامتناہی سلسلہ تھا۔ کامیار نے الویرا کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا اور دل ہی دل میں عہد کیا کہ وہ اپنی زندگی کی ان دونوں شہزادیوں کو ہمیشہ اپنی پلکوں پر چھاؤں میں رکھے گا۔ یہ ایک ایسی کہانی کا اختتام تھا جس کا آغاز درد سے ہوا تھا مگر انجام عشق کی انتہا پر ہوا تھا۔